رانا صاحب یہ جو لاڈلے ہیں، ہر سسٹم میں لاڈلے ہوتے ہیں، آپ کے سسٹم میں بھی لاڈلے ہیں، اور ہر سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں. ہاں تو ہر سسٹم تو کسی کا نہیں ہوتا، سسٹم تو اپنا ہی ہوتا ہے. ہاں لیکن ہر سسٹم کے لاڈلے ہوتے ہیں. ہاں تو سسٹم کے کچھ لاڈلے بھی کچھ اور باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں جو موجودہ سسٹم کے لاڈلے ہیں ان میں فیصل واڈا صاحب ہیں، محسن نقوی صاحب ہیں، ایک دو اور بھی ہیں. تو وہ لاڈلے جو ہیں وہ پھر لاڈیاں تو کرتے ہیں نا. تو زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ اس پہ جو ہے وہ نہ تو سوال جواب میں پڑھا جائے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی زیادہ فکر مند ہوا جائے، کیونکہ وہ سسٹم کے تابع ہوتے ہیں. اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ اگر وہ سسٹم سے باہر ہوں تو پھر سسٹم ان کو بڑی کڑی سزا دیتا ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ سسٹم کو جو ہے وہ سسٹم کی لائن اور لینتھ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کر دیں. اگر کوئی لاڈلا یہ سمجھتا ہے کہ وہ سسٹم کی لائن اور لینتھ کو ڈسٹرب کرے گا تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ نامناسب ہو سکتی ہے، اس کے لیے اس کا نقصان ہو سکتا ہے. تو کچھ چیزیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ہمیں تو سسٹم کی لائن اینڈ لینتھ کیا ہے اس وقت؟ سسٹم کی لائن اینڈ لینتھ یہ ہے کہ پاکستان کا سروائیول جو کہ آج سے 2 سال پہلے 2.5 سال پہلے یعنی اکنامکلی اس قدر کمزور ہو چکا تھا کہ ڈیفالٹ کا نہ صرف خطرہ تھا بلکہ اندر بھی اور باہر بھی لوگ باقاعدہ تبصرے اور تجزیے کر رہے تھے کہ یہ ملک ڈیفالٹ کر رہا ہے. تو اس ملک کے سروائیول کے لیے ایک تو اکنامک ریوائیول جو ہے اس کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ کیا جائے، اور معاشی استحکام کے لیے جو سیاسی استحکام ہے وہ بھی ضروری ہے. تو اس لیے سیاسی طور پہ بھی ملک کو مستحکم رکھا جائے، اور ایسے عناصر جو ملک کو غیر مستحکم کر کے اس ملک کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہر قیمت پہ جو ہے وہ ان کو روکا جائے تاکہ ملک جو ہے وہ اپنے معاشی بحران پہ قابو پائے، سیاسی استحکام رہے. اور اس کے بعد ٹھیک ہے جہاں تک یعنی الیکشن کی یا پولیٹیکل سسٹم کی بات ہے، تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جی الیکشن میں یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، تو بھئی اس سے پہلے الیکشن میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے الیکشن میں بھی کسی کے ساتھ ہوا تھا. پاکستان میں آپ یہ مانتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی تھی، اس الیکشن میں ان کے ساتھ ہوئی ہے؟ پچھلے الیکشن میں ہم کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جی جو جب آپ پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، پارلیمنٹ فنکشنل ہے، آپ نے وزیر اعظم کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، آپ نے پریزیڈنٹ کے الیکشن میں حصہ لیا ہے، تو اب آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو اب آپ کیوں یہ بات کرتے ہیں؟ چلے اگر آپ کہتے ہیں تو ہم پارلیمانی کمیشن بنا دیتے ہیں، وہ دیکھ لے اگر کوئی ہوئی ہے تو اگر کوئی الیکشن کے سسٹم میں کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہیں تو اگلے الیکشن میں ان کو جو ہے وہ ٹھیک کر لیں گے. پارلیمانی کمیشن بنایا، پرویز خٹک صاحب اس کا سربراہ بنایا، اس کا ایک اجلاس ہوا، اس کے بعد دوبارہ اجلاس نہیں ہونے دیا. میں جب بھی پرویز خٹک صاحب کو پوچھتا تھا وہ کہتے خان اجازت دے گا تو میں اجلاس بلاؤں گا نا. تو معاملہ یہ کہ اب وہی پوزیشن جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہے. عمران خان صاحب آئیں، ہمارے ساتھ بیٹھیں، اگر وہ کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں کورٹ آف لا میں تو ٹریبیونلز ہیں، کورٹس ہیں، وہاں پہ ثابت کریں. اگر ہمارے ساتھ وہ پارلیمانی لیول پہ جس طرح انہوں نے پارلیمانی کمیشن بنایا تھا وہ اگر بات کرنی چاہتے ہیں تو وہ آئیں، پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھیں،
صافی صاحب اس ملک کا جو پولیٹیکل مسئلہ ہے اسے آپ سیاسی مسئلہ کہہ لیں، لڑائی کہہ لیں، بحران کہہ لیں، اس کا حل پولیٹیکل ڈائلاگ کے علاوہ اور ہے ہی نہیں۔ دیر از نو آپشن کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اور پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ آپس میں بیٹھیں اور بیٹھ کے جو ہے وہ ڈائلاگ کریں۔ لیکن ڈائلاگ کے لیے ماحول تو حکومت بنائے گی نا، حکومت ہی ڈائلاگ کا انتظام کرے گی۔ نہیں تو ڈائلاگ کا انتظام جب یہ ہمیں جیلوں میں جو ہے وہ بند کر رہے تھے، ہمارے خلاف کیپٹل پنشمنٹ کے کیسز بنا رہے تھے، آن دی فلور آف دی ہاؤس دی دین اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے کیا کہا تھا کہ جی آئیں بیٹھیں وزیر اعظم صاحب، ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں، چارٹر آف اکانومی کریں اس ملک کی بہتری کے لیے، آئیں اور بھی جو معاملات ہیں ان کے اوپر ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ اس نے کہا میں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں ہے، تم میرے ساتھ بیٹھنے کی بات کر رہے ہو۔ آج بھی وزیر اعظم نے آج سے کوئی جو 4-5 ہفتے قبل اجلاس ہو رہا تھا وہ آئے، ان کی سیٹس پہ گئے، جو عمران خان کو 4 سال میں ایک دفعہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اپوزیشن کی سیٹس کے آگے کسی کے ساتھ جو ہے وہ الیکس لیک بھی کرے، وہ ان کی سیٹوں پہ گئے، سب سے ہاتھ ملایا، اپنی سیٹ پہ واپس آ کے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، اور ہر ایشو کے اوپر کوئی شرط نہیں ہے کہ جی یہ بات ہوگی یہ نہیں ہوگی، ہم آپ کے ساتھ ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں۔ اس کا جو انہوں نے جواب دیا وہ آپ کو پتہ ہے، وہ آج بھی پولیٹیکل لیڈرشپ کے ساتھ، سیاسی جماعتوں کے ساتھ وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات کرنے کو اس وقت بھی تیار تھے، لڑائی تو ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ہے نا کہ آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، میں اپوزیشن کو ختم کرنا چاہتا تھا، یعنی اس وقت اس کی لڑائی اپوزیشن سے یہی اسٹیبلشمنٹ سے یہی تھی کہ اپوزیشن کو ختم کرنا ہے۔ اب نیکسٹ خطرہ حکومت کے لیے مولانا فضل الرحمان ہے یا کہ بلاول بھٹو ہے؟ دیکھیں جی، اگر مابین پولیٹیکل فورسز اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اگر کوئی غلط فہمیاں جو ہیں وہ پیدا ہوں اور ان کو ریڈریس نہ کیا جائے تو وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ بلاول صاحب کو جو گلہ شکوہ ہے ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسے ریڈریس کرنا چاہیے، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی جو ہے وہ جائز گلے شکوے ہیں، تو گورنمنٹ کو ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور اگر ہم وہی رویہ اپنائیں گے جس رویے کی میں بات کر رہا ہوں تو پھر بالکل پھر ہمارے لیے بھی سبھی خطرہ ہوں گے، اور اگر ہم پولیٹیکل رویہ اپنائیں گے، بیٹھیں گے اپوزیشن کے ساتھ بھی اور اپنے الائز کے ساتھ بھی، ان کے معاملات کو سمجھیں گے، ان کو حل کریں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے لیے کوئی بھی خطرہ بن سکتا ہے۔ مولانا کا جو بل ہے دینی مدارس کے حوالے سے، اس کو صدر صاحب نے واپس بھیج دیا ہے، تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی سٹینڈ کیا ہے؟ مولانا صاحب کے ساتھ ہے یا زرداری صاحب کے ساتھ ہے؟ نہیں دیکھیں، میں نہیں سمجھتا کہ صدر صاحب نے جو ہے وہ اس کو اس انداز سے جو ہے وہ واپس بھیجا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ٹیکنیکلی جو کوئی لیگلی انہوں نے کسی چیز کو سمجھا ہو کہ اس کو واپس بھیجا جائے، لیکن 26ویں ترمیم کے اوپر مولانا کے ساتھ بیٹھ کے جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا، جس کو یعنی پورا کرتے ہوئے مولانا پارلیمنٹ میں آئے، سینٹ میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی انہوں نے ووٹ دیا اور 26ویں ترمیم ہوئی، اسی میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ یہ لیجسلیشن ہوگی، وہ لیجسلیشن اسی دن ہوئی، تو ہمیں بائی آل مینز اس لیجسلیشن کو اون کرنا چاہیے، اس کو ووٹ کرنا چاہیے، سب بالکل ووٹ کرنا چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم مولانا سے بات کریں گے، اور اب وہ واپس آئے گا، واپس میرا خیال ہے پارلیمنٹ کا اجلاس مشترکہ بلایا جائے گا، اور اس میں دوبارہ جب اس کو پاس کر دیا جائے گا تو پھر اس کے بعد صدر صاحب کا اعتراض جو ہے وہ آٹومیٹیکلی
لیگلی بھی اور کانسٹیٹیوشنلی بھی دور ہو جائے گا۔ ٹھیک، آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ پی ٹی آئی کب تک دوبارہ اسلام آباد پہ الغار کے قابل ہو جائے گی؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ اسلام آباد پہ یلغار والا جو دعویٰ ہے نا، وہ تو نہ صرف انہوں نے اپنا ختم کر لیا بلکہ اوروں بھی کئیوں کا کر دیا ہے۔ یہ اسلام آباد پہ یلغار والا معاملہ 25 مئی 2022 کو بھی غلط ثابت ہوا تھا، اور اس کے بعد پھر 2 سال لگے ہیں، 2 سال، اور اس کے بعد پھر اب جا کے انہوں نے جو ہے یہ کوشش کی ہے، اور یہ کوشش بھی جب ناکام ہوئی ہے تو میرا خیال ہے کہ اب اسلام آباد کی طرف اس قسم کی یلغار کا تو اب کوئی نہیں سوچے گا، یہ بھی اس قابل نہیں رہیں گے اور نہ ہی یہ ایسی کوشش کریں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے طور پہ کوئی نہ کوئی راستہ اور اپنائیں گے، لیکن مجھے اندازہ ہے یا میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے جس قسم کی ضد، ہٹ دھرمی اور فتنہ گری کی سیاست کی ہے، افراتفری اور انارکی کی سیاست کی ہے، وہ جو بھی قدم اٹھائیں گے ان اقدام سے وہ پولیٹیکلی جو ہے اپنی پاپولیرٹی کو جو ہے وہ ڈیمیج کریں گے۔